لا إله إلا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ اللہ پاک نے مضمون قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، اور یہ اب کی نہیں، یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے تعداد اور ترتیب چلی آ رہی ہے جس وقت اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ غرض یہ کہ جب سے کائنات بنی اسی وقت سے اللہ پاک نے مہینوں کا نظام اسی طرح سے مرتب فرمایا جو آج کل موجودہ زمانے میں ہمارے درمیان میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں۔ تو اس مضمون سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ مہینوں کی تعداد جو ہم قمری مہینے شمار کرتے ہیں، جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، یہ جو 12 مہینوں کی تعداد ہے یہ اللہ پاک کی جانب سے مقرر کردہ ہے، متعین کردہ ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے نام بھی بیان کیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ اس میں بندوں کو کسی قسم کا تصرف کرنا اور کسی قسم کی تبدیلی کرنا، کمی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا متعین کردہ نظام ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست ذکر نہیں فرمائی کہ ان 12 میں سے فلاں میں نحوست ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ یہ ضرور فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان 4 مہینوں کی تشریح فرمائی کہ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 تو ترتیب سے ہیں، ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم ہے، اور ایک اس ترتیب سے ہٹ کر ہے وہ رجب کا مہینہ۔ یہ جو 4 مہینے قابل احترام ہیں یہ رمضان کے علاوہ ہیں۔ رمضان کا قابل احترام ہونا یا اس کی تعظیم یا اس کی عظمت تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی ہے، اس رمضان المبارک کے بعد جو قابل احترام ہیں وہ یہ 4 مہینے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ ان 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اس قدر لوگ احترام کرتے تھے کہ جیسے ہی ذی قعدہ شروع ہو جاتا تو آپس میں جنگ و جدال، لڑائیاں، قتل و قتال یہ سب چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالنے سے رک جاتے کہ نہیں یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس میں ایسا نہیں کرنا ہے۔
اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ نہیں یہ تو قابل احترام مہینہ ہے۔ جیسے ہی ذی قعدہ آیا تو جنگیں رک جایا کرتی تھی، ذی الحجہ میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، محرم میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، رجب میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ وہ لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان مہینوں کے احترام کو اسی طرح سے برقرار رکھا اور ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں اور جن کی وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کا احترام کرتے رہنا، کسی قسم کا ظلم ان میں نہ کرنا، زیادتیاں نہ کرنا، کسی مہینے کو اپنی طرف سے منحوس نہ سمجھنا، کسی مہینے کو اپنی طرف سے احترام نہ دینا، جو اللہ کی جانب سے ہے اس کو اسی طرح سے سمجھنا۔ جب یہ 4 قابل احترام ہیں، گناہ ہر مہینے میں کرنا جرم ہے، نافرمانی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا اور زیادہ جرم ہے، اور زیادہ بڑا گناہ ہے، اور زیادہ بدنصیبی کی بات ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس وقت ہم محرم الحرام کے مہینے میں چل رہے ہیں، جس کا معنی ہے انتہائی احترام والا مہینہ۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا احترام پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، جس دن سے اللہ پاک نے آسمان و زمین کو، کائنات کو بنایا ہے، اس وقت سے یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس مہینے کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ قابل احترام مہینہ ہے، اس میں خیر کے کام آدمی زیادہ سے زیادہ کرے، نیک کام آدمی زیادہ سے زیادہ کرے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ قابل احترام ہے لہذا شادی اس میں کرنا درست نہیں ہے، لہذا کوئی اور عقد کرنا آپس میں وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، غلط خیال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کی شادیاں محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، کئی صحابہ کی شادیاں محرم میں ہوئی۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں عام طور پر ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے محرم سے پہلے ذی الحجہ میں، ذی قعدہ میں خوب شادیوں کا رواج ہوتا ہے، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہینہ آنے والا ہے محرم کا، محرم میں بھی شادی نہیں کرنی۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آنے والا ہے، وہ تو ہے ہی صفر ہے، سفر ہے ہی صفر ہے، وہ تو بالکل ہی منحوس ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ آپ کو قرآن کی آیت بتائی سورہ توبہ کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تعداد مہینوں کی 12 ہے، 4 قابل احترام زیادہ ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں، منحوس دن انسان کے لیے وہ ہوتا ہے جس دن اس نے اللہ پاک کو ناراض کیا، وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔ وہ دن انسان کے لیے جو ہے وہ باعث عبرت ہے کہ جس دن اس نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ناراض کیا، اور وہ رات، جس رات میں اس نے اللہ کے سامنے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، چھپ چھپ کر اس نے گناہ کیے، یقیناً یہ راتیں اس آدمی کے لیے تو منحوس ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کے لیے یہ خیر کی ہیں۔ یہ تو وقت گزر رہا ہے، آدمی چاہے تو اس وقت کو اپنے لیے بابرکت بنائے اور چاہے تو اپنے لیے اس کو منحوس بنائے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، فرمایا تمہارے پاس جو نحوستیں آتی ہیں وہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رسولوں کو کہنے لگے لوگ انا تطیرنا بکم، ہمارے پاس نحوستیں آ گئی، یہ قحط سالی ہو گئی، یہ جناب فقر ہو گیا، یہ جناب بلائیں اور مصائب اور بیماریاں بڑھ گئیں، اس لیے کہ رسولوں نے آ کر نئی نئی باتیں بتانا شروع کی، ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اللہ پاک نے رد فرمایا تو انما طائرکم معکم، کہ نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ محرم میں نحوست ہے اور نہ سفر کے مہینے میں اور نہ کسی اور مہینے میں نحوست ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام ہے، اس کا احترام ضرور کیا جائے، اس میں عبادت کی کثرت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 مہینوں کے اندر جن کا تذکرہ کیا، عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ہماری اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز وہ بھی محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں۔ قمری سال کا آغاز بھی محرم سے اور اختتام ذی الحجہ پر۔
جب ہمارے یہاں شمسی نیا سال ہوتا ہے، جنوری جب آتا ہے، آپ جانتے ہیں کس قدر خوشیاں ہوتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ اس سال کو نیا سال سمجھیں، آپ محرم کو نیا سال سمجھیں۔ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے چاند کو علامت قرار دیا، اسی طرح سے سورج کو بھی علامت قرار دیا۔ کس چیز کی؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے چاند اور سورج دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان دونوں کے ذریعے سے تم سالوں کی تعداد جان سکو، تم دنوں کی تعداد جان سکو، اور تاکہ تم اپنے حساب و کتاب کر سکو۔ اس لیے ہم نے چاند سورج دونوں کو بنایا۔ ایک تو مقصد وہی ہے روشنی دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد بتا دیا، گویا کہ چاند کو بھی حساب کے لیے وہ پیدا کیا گیا، سورج کو بھی حساب کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن اللہ پاک کے نزدیک محبوب صورت یہ ہے کہ آپ چاند کے ذریعے سے حساب کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ صورت یہی تھی کہ چاند کے ذریعے سے حساب کیا کرتے تھے، اس لیے کہ چاند سے حساب کرنا بنسبت سورج کے آسان ہے اور سہل ہے۔ اس طرح سے کہ سورج روزانہ ایک ہی حالت میں طلوع ہوتا ہے، ایک ہی حالت میں غروب ہوتا ہے، لیکن چاند ہر دن نئی حالت سے طلوع ہوتا ہے، نئی حالت میں غروب ہوتا ہے، ہر دن گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، اور سورج تو ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ تو ہے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا اس لیے چاند گھٹتا بڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم حج کے ایام تاکہ پہچان سکو، اور لوگ تاکہ حساب و کتاب کو یاد رکھ سکیں، اس لیے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ قمری حساب کو ہی مقدم رکھا ہے، اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حساب کیا کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی اسی سے حساب چلتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ، یہی محبوب ہے۔ منع نہیں ہے اگر کوئی آدمی شمسی سے شمار کرتا ہے اور سورج سے اپنا حساب کتاب اور تاریخ شمار کرتا ہے، عیسوی سال شمار کرتا ہے، تو بھی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ قمری حساب کتاب کو رواج دیا جائے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قمری حساب کتاب یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیوں فرض کفایہ ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ حج کے موقع آتے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم الحرام میں روزے کا حکم ہے، تو وہ جب ہی ہو سکے گا کہ جب آپ کو قمری تاریخیں یاد ہوں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آج قمری کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اگر کسی کو بھی نہیں پتا پھر سارے گناہگار ہوں، پھر سب گناہگار ہوں گے، اور اگر چند افراد اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو پھر سب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس قمری تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیا کہ اسی قمری تاریخ سے حساب کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحصی، ہم تو امی لوگ ہیں، لکھنا پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے، ہم حساب کتاب ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے حساب کتاب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا او ہاکذا، آپ نے 3 بار انگلیوں 10 اس طرح سے پھیلائی، فرمایا مہینہ اس طرح سے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یعنی 30 انگلیاں ہو گئی، اور پھر ایک بار آپ نے ایک انگلی گھٹا دی اور فرمایا او ہاکذا، یا ایسے ہوتا ہے، یعنی 29 کا بھی ہوگا اور 30 کا بھی ہوگا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہہ دیتے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوگا یا 29 دنوں کا ہوگا تو تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن آپ نے انگلیوں سے کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے اشارہ کیا تاکہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکے، جس کو حساب کتاب یاد نہیں ہے، جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، گنتی نہیں آتی، اس کو نہ 29 کا پتہ نہ 30 کا پتہ، انگلیوں تو اندازہ ہے ہی ہے کہ اتنی موجود ہیں، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سہل صورت فرمائی۔ اور آپ حیران ہوں گے، محدثین نے اس جملے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارے سے بے شمار مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسان انداز سے سمجھایا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اس کو ایلا شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایلا ہوتا ہے
تو جب مہینے کے ایک مہینے کی قسم کھائی آپ علیہ السلام نے، اور جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک دن تو باقی ہے، 30 تو ابھی نہیں ہوئے، مہینہ تو 30 کا ہے۔ تو پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مہینہ ایسے 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 اور ایسے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 30 کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ عدت جو عورتیں شمار کرتی ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ قمری سال سے عدت شمار کریں گے، شمسی سے نہیں، شمسی مہینوں سے نہیں۔ لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے کسی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو، مثلاً یکم محرم کو انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد 3 4 ماہ 10 دن وہ شمار کرے گی۔ 4 مہینے شمار کرے، چاہے 4 مہینے 30 کے آ جائیں، 29 کے آ جائیں، اور مزید 10 دن اور اگر صورتحال یہ ہے کہ بیچ کی کسی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے تو پھر 130 دن پورے کرے گی، 130 دن۔ زکوٰۃ کا حساب ہے وہ بھی آپ نے قمری تاریخوں سے کرنا ہے۔ حج کا حساب تو معلوم ہی ہے قمری تاریخوں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس تقویم کو، اس کیلنڈر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح سے ہم عیسوی کہتے ہیں، یہ عیسوی سن ہے، ایک ہجری اور ایک عیسوی۔ عیسوی کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہجری کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کو کس چیز سے ہم اپنا سال شمار کریں۔ اس سے پہلے بدر سے سال شمار کرتے تھے، احد سے شمار، یا کوئی بھی معروف واقعہ ہوتا اس سے اپنی تاریخ لوگ شمار کیا کرتے۔ مثلا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں وہ جو فلاں جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے 10 دن بعد یہ بچہ پیدا ہوا، اس طرح سے اپنی تاریخ یاد رکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ عام الفیل، وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے 55 دن بعد آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے تاریخ یاد رکھی جاتی تھی مشہور واقعات سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب انداز سے سن مقرر فرمائی اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ کس طرح سے ہم اپنی سن کو جاری رکھیں۔ کسی نے کہا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن کو ہم تاریخ شمار کرنا وہاں سے شروع کریں۔ کسی نے کہا جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اس دن سے ہم اپنی تاریخ شمار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، وہاں سے ہم اپنی تاریخ شمار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش یا نبی علیہ السلام کی وفات کا کہ وہاں سے ہم اپنی تاریخ شمار کریں، دیکھو یہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ہم نے یہودیوں کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہی سبق دیا، اور آپ علیہ السلام کی منشا یہی ہوا کرتی تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے سوچو کیا کرنا ہے۔ پھر کسی نے یہ رائے دی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جس سال وہاں سے ہم اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کی رائے متفق ہو گئی، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب ہم سن کا آغاز اس دن سے کریں گے جس دن نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح سے یہ اسلامی سن کہلاتی ہے۔ اس کو اسلامی سن بھی کہتے ہیں، اس کو ہجری بھی کہتے ہیں۔ ہجری کا معنی ہجرت والا سال۔ تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جناب 1435، تو 1435 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال اور 35 سال مزید ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے اس تاریخ کو یاد رکھنا یا اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا کوئی اعمال ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، مکہ مکرمہ میں مکی دور میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے میں 10 کو روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم، اور وہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی روایات چلی آ رہی تھی اس لیے آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لے گئے وہاں چونکہ یہود بھی آباد تھے، یہود آباد تھے تو یہود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، بہت اہتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ آپ جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس مہینے کو یا اس دن کو آپ کے یہاں کوئی تاریخی حیثیت حاصل ہے؟
انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں تو اس کو بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے اور ہم اس دن کو عید کا دن شمار کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اپنے لاؤر لشکر کے سمیت وہ سمندر میں غرق ہو گیا، تو اس لیے ہم اس کو خوشی کا دن مناتے ہیں اور ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن خوشی کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، لہٰذا ہم بھی رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ رکھو، چنانچہ رواج ہو گیا کہ صحابہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور خوب اہتمام سے روزے کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا اللہ کے رسول 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی فرق کر دیجئے 10 محرم میں تاکہ یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، میں حیاتی ہوا، تو پھر میں اس 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور میں لاؤں گا، 9 کا یا 11 کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب 10 محرم کی تاریخ گزر چکی، روزہ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال ایسا کروں گا، اور اللہ پاک کی تقدیر غالب آ کر رہی، آئندہ سال محرم آنے سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا کہ محرم میں یوں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد سفر، پھر اس کے بعد ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا منشا یہی تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں یہودیوں کی شباہت اختیار نہیں کروں گا، بلکہ مخالفت کرتے ہوئے ساتھ ایک روزہ اور میں لاؤں گا۔ حضرت کی یہ تمنا تھی، لہذا ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، اور صحابہ نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا کہ 9 کا یا 11 کا ساتھ روزہ ملایا کرتے تھے۔ تو اس لیے 10 اور 9 یا 10 اور 11 2 روزے محرم کے وہ رکھنے سنت ہیں، وہ رکھنا بڑا اجر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے! تو اس لیے اس روزے کا اہتمام کیا جائے، ضرور رکھا جائے، لیکن یہودیوں سے، غیر مسلموں سے، کافروں سے مخالفت کرتے ہوئے ان کی شباہت نہ اختیار کی جائے۔ تاہم اگر کوئی آدمی 9 کا نہیں رکھ پایا، 11 کا نہیں رکھ پایا، اور اس کی نیت تھی کہ 9 کا بھی رکھے گا، یا اس کی نیت تھی کہ جناب وہ 11 کا بھی رکھے گا، کسی عذر کی بنا پر نہیں رکھ پایا، ایک ہی روزہ رکھا، گناہگار نہیں ہوگا، جب بھی جائز ہے، ثواب ہے، اجر ملے گا، یقیناً اسے اجر ملے، اس لیے کہ اس کا ایک روزہ رکھنا وہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہے، اور قصداً اور ارادتاً اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بس اس کو موقع نہیں مل پایا، 11 کا نہیں رکھ سکا یا 9 کا نہیں رکھ سکا، تو کوئی حرج نہیں، 10 کا بھی رکھ دیا جائے، اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کیا جائے۔ تو ایک تو روزے کا عمل ہے، اور دوسرا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس مہینے میں جو آدمی جتنی عبادت کی کثرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال کے باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جو آدمی جتنا گناہوں سے بچے گا، اللہ پاک سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو دن رات عبادت میں بھی کثرت ہو، اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے کا بھی اہتمام ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں کیا عمل میں ملا؟ 9 یا 10 اور 11 کے روزے کا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام کے مہینے میں جو خرافات اور بدعات ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے نہ تو ان میں سے کسی بدعات کو اختیار فرمایا، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ چوتھی ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ معز الدولہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور 352 ہجری کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جب محرم کا مہینہ آیا تو انہوں نے بازاروں میں چراغاں کرنا شروع کیا، اور اسی طرح سے خواتین کو حکم دیا کہ وہ منہ سے، چہرے سے پردے کو ہٹا کر بازاروں میں نکلیں اور اپنے چہروں پر تماچے ماریں، اس لیے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہاں سے یہ آہستہ آہستہ رسم چلی اور چلتی چلی گئی، اور اب لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں،
اور اب جو خرافات اور بدعات 10 محرم کو ہوتی ہیں اور جو گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے وہ ایسے برے مفاسد ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا بھی زیب نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، نہ ایسی چیزوں کو دیکھنا جائز، نہ ایسی چیزوں میں شمولیت اختیار کرنا جائز۔ جو چیز کرنا ناجائز ہے اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تعزیہ نکالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ یہودیوں کے طریقے ہیں، نصرانیوں کے طریقے ہیں، اور اسی طرح سے جناب مرثیے پڑھنا یہ بھی انہی کے طریقے ہیں، اور اسی طرح سے سینہ کوبی کرنا، چہروں پر تماچے مارنا اور بالوں کو نوچنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زد کوب کیا اپنے آپ کو، اپنے سینے پر مارا، اپنے چہرے پر مارا، فرمایا فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں۔ من شق الجیوب وضرب الخدود، جو چہروں پر مارتے ہیں اور فرمایا اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں اور اسی طرح سے سینوں پر ضربیں لگاتے ہیں، ارشاد فرمایا فلیس منا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح روایت ہے، بالکل صاف ستھری حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایسے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چہرے پر مارے گا، سینے پر مارے گا، ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کے عمل کر رہا ہے، یہ جاہلیت والے کام کر رہا ہے۔ اسلام ان تمام کاموں کو مٹاتا ہے۔ کسی پر غم آیا، صدمہ آیا اور دکھ اور تکلیف آئی ہے تو دکھ اور تکلیف کے موقع پر اس کو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، 3 دن تک سوگ منایا جائے۔ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کی جدائی میں 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، اس کے علاوہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ کہ ہر سال انہی روایات کو ہم لے کر آئیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، لہٰذا ہم یوں کریں گے۔ یاد رکھیے گا اسلام ان تمام چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرنا، ان کی منقبت اور ان کی سیرت کو بیان کرنا اور ان کے فضائل اور محاسن کا تذکرہ کرنا، یہ بڑی خیر کی بات ہے، اور نہ صرف خیر کی بات ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہے، حضرت حسن سے نفرت ہے یا حضرت علی سے نفرت ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے گا ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میری محبت ہے اس کی اللہ سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام بے حد پیار فرمایا کرتے، بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرما ہیں اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہیں اور نبی علیہ السلام جھکے جھکے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور بچوں سے کہا کیا ہی خوبصورت سواری ہے تمہاری۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیٹھ پر دونوں بچے سوار ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، سواری بھی اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں، سوار بھی تو اچھے ہیں، کہ دونوں سوار وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں ذکر فرمائی وہ بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین دونوں کے دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شباہت اختیار کیا کرتے، مشابہت کی شکل میں۔ حضرت حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یہاں ناف سے اوپر کا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور جو نیچے والا حصہ تھا یہ حضرت علی سے ملتا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اوپر والا حصہ حضرت علی سے ملتا تھا، نیچے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے، ان بچوں سے اس قدر عقیدت تھی، محبت تھی کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمعے کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے مسجد میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام منبر سے اترے اور جا کر ان دونوں کو اٹھایا، گود میں لیا اور اپنے ساتھ لا کر بیٹھایا۔ یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی عزت ہے۔ ظاہر ہے اولادیں ہیں، اولادوں سے پیار ہوتا ہے، نواسوں سے محبتیں ہوا کرتی ہیں، پیار ہوتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے وہ کیا ہی بلند مقام رکھتے ہیں، وہ کیا ہی عزت کے مالک ہیں۔
یہ سب باتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کے تذکرے کرنا باعث خیر ہے، باعث اجر ہے، اور ضرور تذکرے کیے جائیں۔ تو اس لیے اعتدال میں اپنے آپ کو رکھا جائے، اعتدال، اور اللہ پاک سے مانگا بھی جائے کہ اللہ پاک ہمیں حق سمجھائے اور حق سیکھنے کی اور حق جاننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔